بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقل رب زدنی علما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اور ہمیشہ رہنے کی جگہ میں کامیابی کے واسطے بندوں کو ایک نظام حیات دیا ہے، زندگی کا دستور عطا فرمایا ہے۔ اس دنیا میں کچھ دن کے لیے اللہ رب العزت نے رکھ کر آزمایا ہے۔ بڑے بڑے مناصب اور بڑے بڑے انعامات اس دنیا میں دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اہلیت کو آزمایا جاتا ہے، اور اہلیت کا اطمینان ہونے کے بعد اس کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور اس کی نعمتوں کا اعزاز اپنے بندوں کو دینا چاہا ہے، تو اس سے پہلے وہ ان کو ایک مدت تک آزمانا چاہا ہے۔ اس آزمائش کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مختصر سا امتحان گاہ بنایا۔ یہاں پر صرف امتحان ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بندوں کو وہ اسباب بھی بتانے چاہے جن کے ذریعے سے وہ آخرت کی زندگی کے اعزاز کے حقدار بن سکتے ہیں، وہاں جنت کی نعمتوں کے حقدار بن سکتے ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ناکامی سے بچ سکتے ہوں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اور اللہ کے اس امتحان میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے چاہا کہ یہ بندوں پہ نہ چھوڑا جائے، بلکہ بندوں کو اس کی رہنمائی کی جائے اور یہ باتیں بندوں کو بتائی جائیں، تاکہ بندے 100% بھی کامیاب ہو جانا چاہیں تو ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبوت کا نظام قائم فرمایا، پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ مبعوث کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کہیں غیب سے آ جاتے ہوں اچانک، بلکہ مبعوث کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو وہ صلاحیت کا حامل بناتا ہے جس سے وہ اللہ سے پیغام لے سکے اور اللہ کے بندوں کو پیغام دے سکے، اور اس کی اپنی شخصیت وہ اس کے سماج کے لیے مثالی نمایاں شخصیت ہو سکے۔ تو شخصیت کی تربیت، اس پرسن کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا کا کام اللہ خود کرتا ہے، وہ بندوں سے نہیں کرواتا۔ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے نبیوں کی تربیت کا کام، کہ وہ جیسا چاہتا ہے ویسا بندہ اس کو بنانا ہے، وہ جیسا نمونہ دینا چاہتا ہے انسانیت کو، ایسا نمونہ تو وہ خود ہی تیار کر سکتا ہے۔ اس لیے بندوں سے نہیں کرواتا، انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں جس سے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن سکیں اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکیں۔ یہ خود بخود اللہ ان کے ساتھ اپنے قدرت سے کر دیتا ہے، پھر ان کو چن لیتا ہے، پھر ان پر وحی نازل فرماتا ہے اور اس بندے کے ذریعے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ بھی ایک بندہ ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہوتا ہے، اولاد آدم میں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی کو بھی اگر کوئی نمونہ دینا ہے تو اسی میں سے دینا پڑے گا۔ دوسری جنس سے کیسے اس کو نمونہ دیا جا سکتا ہے؟ کسی جن کو نبی بنایا جاتا تو انسانوں کو کیا رہنمائی ملتی؟ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجا جاتا تو انسانوں کا وہ کیا بھلا کرتے؟ کیونکہ انسان ایک دوسری جنس ہے، فرشتہ اور جنات ایک دوسری قوم ہے، اس لیے بشر کو بشر ہی ہدایت دے سکتا ہے، انسان کو انسان ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے جب مکہ والوں نے اعتراض کیا ابشر الرسول، کیا بشر رسول ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، بشر کے لیے بشر ہی ہادی بن سکتا ہے، وہی اس کا نمونہ بن سکتا ہے، ورنہ لوگ کہہ دیتے کہ بھائی ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا مثال ہے، ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا نمونہ ہے؟ ایسے لوگ اعتراض کر سکتے تھے۔ جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ ہر حال میں معترض ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایک اعتراض دور ہو جائے تو وہ مان لیں گے، ایک اعتراض دور ہو گیا تو ایک اور اعتراض پیدا کریں گے، وہ ڈاؤٹ کلیئر کر دو تو ایک اور کریں گے، کیونکہ ان کو ماننے کے لیے پوچھنا نہیں ہے، ان کو ہٹ دھرمی کے لیے پوچھنا ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرک یہی سوالات کرتے تھے جس کا جواب مل کر بھی انہیں ماننا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس لیے اللہ نے ان کو ایسا جواب دے دیا کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ تم لوگوں کو میں نے پیدا کیا ہے، تم لوگوں کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ میں ہی زیادہ جانتا ہوں، تم مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کس کو رسول بنانا چاہیے، رسول کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، وہ کس قوم کا فرد ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو کیا پتا ہے؟ میں جانتا ہوں، میں نے ان کو رسول بنایا۔ اس لیے اللہ نے ان کو الزامی جواب دیا اور مضبوط جواب دیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام ہی سے اس دنیا میں ہدایت پھیلی، نبیوں کے ذریعے ہدایت پھیلائی گئی، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے اور اللہ سے علم پاتے اور اللہ کے بندوں کو علم دیتے۔ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یعنی ان کو نبی بنا دیے جانے کے بعد اور ان کے اس دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد، انہی کی نبوت کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھ دیا۔ جو دین ان کے ذریعے بھیجا تھا، جو قوانین ان کے ذریعے اللہ نے نافذ کیے تھے، جو ہدایت، رہنمائی اور تربیت انہوں نے فرما دی تھی 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو، تو ان صحابہ کو ان کا نمائندہ بنا کر ان کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت کو، آخری کتاب کو، آخری نبی کی دعوت کو عام فرما دیا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں پائی جاتی ہیں، اور جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 10,000 صحابہ کی قبریں مدینہ منورہ میں ملتی ہیں تاریخی اعتبار سے، باقی کہاں گئے؟ تو باقی 1,15,000 کہنا چاہیے کہ اس دعوت کو لے کر جو خاتم النبیین لائے تھے پورے عالم میں منتشر ہو گئے۔
پھیل گئے پوری دنیا میں، تاکہ ہر خطے میں، ہر جگہ میں، ہر انسانی آبادی میں آخری نبی کا آخری پیغام پہنچ جائے۔ اس لیے وہ وطن سے بے وطن ہوئے، اپنی سرزمین کو چھوڑا، جہاں گئے وہیں کھوٹا بن کے بیٹھے اور وہیں کے لوگوں کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو انتقال کے بعد 7 برس بھی نہیں گزرے تھے، 7 ایئرس، بر صغیر میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی، اور صحابہ کرام نے افغانستان کا پورا علاقہ فتح کر کے اسلام کے زیر نگی کر دیا اس میں، جو آج تک قائم ہے صحابہ کی برکت سے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ جیسے مفسر، محدث اور فقیہ، ان کو بھی بھیجا گیا تھا بر صغیر میں اسلام کی دعوت کے ساتھ، وہ خود بھی تشریف لائے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پرورش پائے تھے اور ان کے گود میں کھیلا تھا، لیکن وہ بھی بھیج دیے گئے اسلام کے خاطر۔ تو یوں اسلام سارے عالم میں پھیلا، اور چونکہ نبی نہیں آنا، اس لیے علم کی حفاظت، علم محمدی کی حفاظت، نبوت محمدی کی حفاظت، خاتم النبیین کی لائی ہوئی دعوت کی حفاظت، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری۔ پہلے ایک نظام بنایا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ایک نظام بنایا کہ وقفے وقفے سے علاقے علاقے میں نبیوں کو بھیجا جائے، وہ بھی اللہ کا منشا تھا۔ پھر جب آخری نبی کو مبعوث کر دیا تو دوسرا نظام بنایا کہ اب کوئی نبی نہیں بھیجا جائے، کسی جگہ نہ بھیجا جائے، بلکہ اس نبی کی امت میں دعات پیدا کر دیے جائیں، وہ داعی ہی نبیوں والا کام کرتے رہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے محافظ پیدا فرمائے۔ ان کا علم وحی ہے، وحی کی شکل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں ہے۔ یہ 2 چیزیں راس المال ہے مسلمانوں کا، کیونکہ نبی کو دی گئی 2 چیزیں ہیں، اور نبی چھوڑ کے گئے یہی 2 چیزیں، یہی نبی کا راس المال ہے۔ کل پونجی پیغمبر کی دعوت و نبوت کی یہی 2 چیزیں، وہ علم جو قرآن کی روشنی میں موجود ہے، وہ علم جو سنت رسول اللہ کی شکل میں موجود ہے، یہی 2 ملا کر حضور کو دیا گیا تھا، اور یہی 2 چھوڑ کے دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ تو کل علم کا اصل یہی ہے۔ پھر کتاب و سنت کے مجموعے سے جو عملی زندگی کی رہنمائیاں ملتی ہیں ہمیں، اعتقاد، عمل اور اخلاق، انبیاء 3 چیزیں لائے، علم، عمل اور اخلاق۔ یہی 3 چیزیں اس میں سے نکالی جاتی ہیں، قرآن و حدیث میں سے الگ الگ کر دی گئیں، اسے شکلیں دے دی گئیں۔ اصل تو قرآن حدیث ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ اس کی اندر جو عملی زندگی ہے، جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 3 عنوانات کے تحت اس میں سے نکالے گئے۔ ایک علم عقیدہ، ایک علم فقہ یعنی احکام و مسائل زندگی کے،
اور ایک علم احسان یعنی اخلاق کو فاضل و برتر بنانے کا علم۔ یہ تین علم کتاب و سنت کا نچوڑ اس کا حاصل ہے۔ انہی پانچ چیزوں میں جس کو کمال حاصل ہوتا ہے اور اس کی معتدب نظر ہوتی ہے اس پر، اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں نبی کا وارث عالم دین ہے، وہ جس کے پاس یہ پانچ علم ہوں۔ قرآن مجید مکمل اس کی نظر کے سامنے ہو، قرآن مجید کے بارے میں صحابہ کرام نے جو وضاحتیں اور تفسیریں فرمائی ہیں، جو نبی سے نقل کی ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، وہ بھی اس کے مد نظر ہو، اور احادیث ہوں، احادیث کے مواقع اور موارد، یعنی کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات حضور نے فرمائی تھی، کس موقع پہ فرمائی تھی، اس سے متعلق اور اس سے ریلیٹڈ کون سا قصہ ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر اس کو سمجھنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے چلے جاؤ حدیثیں، آپ کو بہت سی حدیثیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، بہت سی حدیثیں نہیں سمجھ میں آئیں گی یا غلط سمجھ میں آئیں گی، جب تک کہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہے، سند کے اعتبار سے صحیح بات بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہا کب تھا، کیوں کہا تھا، کیا کوئی سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں فرمایا، یا اپنی طرف سے فرمایا، یا کوئی حادثہ پیش آیا تھا اس کے رد عمل میں فرمایا، کسی کے عمل کو دیکھ کر، کسی کی بات کو سن کر فرمایا، آخر کیوں فرمایا تھا، کب فرمایا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نبی ایک مشین ہو بولتی چلی جاتی۔ بھائی ہم کوئی بخاری شریف مثال کے طور پر کسی ریکارڈر میں ریکارڈ ہو، اردو ہی میں صحیح، آپ بٹن دبائیں اور بولتا جا رہا ہے، پوری 7,000 کے قریب حدیثیں پڑھ دی اس نے، تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ نبی ریکارڈر نہیں ہے کہ بولتا رہے خالی، نبی مربی ہے جو ایک اپنے رب کے منشا کی تربیت کرتا ہے، عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف بناتا ہے بندوں کی۔ اس لیے نبی کی باتوں کو اطراف و اکناف کے ماحول میں سمجھنا پڑتا ہے۔ اب وہ سب جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم سیدھے سے حدیث پڑھتے ہیں اور بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، تو بات کیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں، کبھی صحیح بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی صحیح نہیں سمجھ میں آتی، کبھی ہم مفہوم غلط نکال لیتے ہیں، کبھی بالکل اگینسٹ میں چلے جاتے ہیں، متضاد مطلب تیار کر لیتے ہیں۔ آج دنیا میں قرآن حدیث کا نام لے کر گمراہ ہونے والے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو بولنا یہی ہے کہ یہ حدیث میں ہے، ان کا بولنا یہی ہے کہ یہ قرآن میں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں بھائی جب قرآن میں بتا رہا ہے تو غلط کیسے ہوگا، جب حدیث میں بتا رہا ہے تو حدیث غلط کیسے ہوگی؟ تو یہ سب ناسمجھی کی باتیں ہیں، لا علمی کی باتیں ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ قرآن شان نزول کے پس منظر میں سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے، اور حدیثیں شان ورود کے پس منظر میں سمجھی جاتی ہیں، جس کے لیے صحابہ کے آثار کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صحابہ سے مدد نہیں لیں گے تو حدیث نہیں سمجھ پائیں گے، اگر آپ حدیث سے مدد نہیں لیں گے تو قرآن نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہی حشر ہو گیا اپنے کو اہل قرآن کہنے والوں کا، یہی حشر ہو گیا اپنے کو اہل حدیث کہنے والوں کا۔ انہوں نے قرآن کے لیے حدیث کی ضرورت کا انکار کر دیا، انہوں نے حدیث کو تو مانا لیکن حدیث کے لیے صحابہ کی فہم کا انکار کر دیا۔ یہ یوں رستے سے ہٹ گئے اور یہ یوں رستے سے ہٹ گئے۔
علم اس کو نہیں کہتے، علم اس کو کہتے ہیں قرآن، حدیث، علم الکلام جس کو علم عقیدہ کہتے ہیں، اور علم الفقہ اور علم احسان و سلوک پر پوری نظر ہو۔ یہ تین علم ان دو علوم کا خلاصہ ہے، اس کا عملی نقشہ ہے، عملی نقشہ ہے۔ اس واسطے عالم سب کسی کو نہیں کہتے۔ دو باتیں کوئی جانتا ہو، دو حدیثیں رٹ لیا ہو، دو آیتوں کا ترجمہ سیکھ لیا ہو، یا اچھا بیان کر لیتا ہو، 2 گھنٹے بول سکتا ہو، 5 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہو، عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بولنا آنا تو بڑے بڑے اسپیکر ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے گوار جاہلوں کو بھی گھنٹوں بات کرنا آتا ہے، ان سب کو عالم نہیں کہتے۔ عالم ان کو کہتے ہیں جو ان 5 علوم پر دسترس رکھتے ہوں، جو راس المال ہے اسلام کا، جو نبی کی نبوت کا سرمایہ ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے اور نبی نے امت کو پہنچایا ہے۔ اس پر اگر عبور نہیں، وہ عالم نہیں۔ ہاں واعظ ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے۔ واعظ کہتے ہیں واعظ کہنے والے کو، مقرر کہتے ہیں تقریر کرنے والے کو، اور عابد کہتے ہیں عبادت بہت کرنے والے کو، اور زاہد کہتے ہیں کہ آخرت کا شوق زیادہ ہو اور دنیا سے دلچسپی کم ہو۔ داعی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو، غازی کہتے ہیں جہاد کرنے والے کو۔ یہ اعمال کی صفتیں ہیں، ان صفات کے متصف کو عالم نہیں کہتے۔ جو صفت کا غلبہ ہے اس صفت سے اس کی نشاندہی کی جاتی۔ یہ صفت کا غلبہ ہے تو اس کو کہیں گے عبادت گزار ہے، عابد ہے۔ یہ صفت کا غلبہ ہے تو اس کو یہ کہیں گے، یہ کہیں گے۔ لیکن عالم ہونا کوئی ضروری نہیں۔ عالم جب ہوگا جب کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور ان دونوں سرچشموں سے نکلا ہوا عملی زندگی کا نمونہ اور اس کے احکام، یعنی علم عقیدہ، علم فقہ اور علم احسان و سلوک، کیونکہ یہ نبی کا دیا ہوا ہی علم ہے۔ نبی ہی نے لوگوں کی تربیت کی، نبی ہی نے لوگوں تک اللہ کے پیغام قرآن کی صورت میں پہنچائے، اور نبی ہی نے لوگوں تک اللہ کا پیغام اپنے احادیث کی صورت میں پہنچایا، قول سے بھی پہنچایا ہے، اور بہت سی باتیں قول نہیں ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں کہی، لیکن اس پر ان کا عمل تھا۔ اس وجہ سے قرآن حدیث نہیں کہا جاتا، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کہا جاتا۔ سنت اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کا بولنا بھی ضروری نہیں، انہوں نے بولا ہو، کہا ہو، انہوں نے کیا ہو، انہوں نے کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر اعتراض نہ کیا ہو، بس یہ سب سنت ہے۔ اس لیے ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، ہر سنت حدیث ہوتی ہے۔ یہ فرق رہتا ہے، علم سے سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے ہی خالی آدمی شدھ بدھ معلومات، تھوڑی بہت باتیں جان کر، ادھوری باتیں جان کر داعی نہیں بن جاتا۔ اس لیے جن بزرگوں نے امت کی ضرورت محسوس کر کے عوام الناس کو دعوت کے میدان میں اتارا اور داعی کی حیثیت سے کھڑا کیا، انہوں نے ان کے اوپر پابندیاں بھی عائد کر دی۔ اس سے زیادہ نہیں بول سکتے، اس سے ہٹ کے نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ حقیقی داعی نہیں ہو۔ اس وجہ سے آپ سب نہیں بول سکتے، بس اتنا بولنا ہوگا۔ اتنی باتیں ہیں، اتنی باتوں سے زائد بولنے کا آپ کا حق نہیں ہے، اس لیے آپ اس کے آگے زبان مت کھولو، آپ اس سے آگے قدم مت بڑھاؤ۔ بہت محتاط طریقے پر ان کو میدان میں اتارا، ضرورت محسوس کر کے امت، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ ہر چند حروف جاننے والے کو اسلام میں داعی نہیں کہا جاتا،
ہر مقرر کو داعی نہیں کہا جاتا. آپ بھی بولنا شروع کیجیے تو چند دنوں میں اچھے بولنے والے بن جائیں گے. اس سے آپ کوئی عالم نہیں ہو جاتے، آپ کوئی نبی کے وارث نہیں ہو جاتے، آپ کتاب و سنت کے حامل نہیں ہو جاتے. یہ مستقل علم ہے، پرماننٹ علم ہے، باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، وہ باقاعدہ حاصل کرنا پڑتا ہے. مدتوں درکار ہے اس علم کو حاصل کر کے نبی کا نائب بننے، عالم بننے اور حقیقی داعی بننے کے واسطے برسوں چاہیے. اب برسوں علم میں لگانے چاہیے، کسی اور کام میں لگا کے نہیں بن جائے گا. علم سیکھنے میں لگانے چاہیے. علم سیکھنے کے لیے علماء کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، اور جو پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں دوسرے علماء سے، ان کے سامنے جا کر علم حاصل کرنا پڑے گا. برسہا برس نکل جاتے ہیں، تب جا کر لوگ عالم بنتے ہیں. امام بخاری عالم تھے، لیکن کتنا عرصہ ان کو تو علم حاصل کرنے میں لگ گیا. بچپن سے لے کے 9 برس تک قرآن مجید حفظ کرنے میں لگ گئے، اور جب حافظ بن گئے تو 2 سال حدیثیں حفظ کرنے میں لگ گئے. پھر جب حافظ حدیث بھی ہو گئے تو اپنے علاقے کی حدیثیں حاصل ہو گئی تھیں. سارے عالم میں پھیلے ہوئے محدثین کے پاس جو احادیث تھی، نبی کی باتیں تھیں، اب ان کے پاس وہ نہیں تھیں. اس کو لینے کے لیے جگہ جگہ کے سفر کیے ہیں. خود انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے کتنے ملکوں میں کتنی دفعہ سفر کیا. اگر ان کے تمام سفروں کو ہم آج کلومیٹر میں جمع کر دیں تو لاکھوں کلومیٹر کا سفر کیا ہے صرف علم حاصل کرنے کے واسطے. عمر گزر گئی، ایک کتاب لکھی جو ہم آسانی سے اپنی زبان پر، بخاری شریف، ہر کوئی بچہ کی زبان پر بھی آ جائے، کتاب ہے بخاری شریف ہے. کہاں یہ بات بخاری شریف میں ہے؟ لیکن بخاری کو لکھنے کے لیے امام صاحب کو 16 برس لگے. 16 برس میں یہ کتاب مکمل کی ہوئی. 90,000 شاگردوں کو پڑھائی. پردیس میں عمر گزری، تکلیف اور مجاہدوں سے گزرتے رہے. آخر پردیس ہی میں آخری وقت آیا اور پردیس ہی میں اس دنیا سے رخصت. رہنے والے بخارا کے تھے، خرتنگ میں ان کی قبر ہے. تو ہر بولنے والے کو عالم نہیں کہتے. عالم وہ ہے جس نے زندگی کا بڑا سرمایہ علم کے پیچھے لگایا ہو، زندگی کا بڑا حصہ اسی میں گزر گیا ہو. پڑھنے میں 10 برس، پھر اس کے سمجھنے اور اس کی تحقیقات کے اندر 10 برس، 50 سال ایک شخص کو معتبر عالم بننے میں لگتے ہیں، جبکہ وہ پوری زندگی اس میں لگایا ہو علم. تب جا کر اس کو حق ہے کہ وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہے کہ نبی کا منشا یہ ہے، وہ یہ کہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے. ایسا کھیل کھلواڑ ہے کیا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ 2 حروف آ گئے تو وہ بڑا مجتہد بھی ہو گیا، داعی بھی ہو گیا، اور محدث بھی ہو گیا، مفسر بھی ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے علم دین بہت بڑا علم ہے. اس دنیا میں اللہ نے اس سے بڑا اور قیمتی کوئی علم نازل نہیں فرمایا. سارے علوم انسانوں کی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑی انسانوں کی کوئی اور ضرورت نہیں. جیسے مثال کے طور پر سائنس انسانوں کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. انسانی سماج بہت سے خطرات سے بچ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میڈیسن ہے، انسانوں کی ضرورت ہے. انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بہت سے خطروں سے محفوظ ہوتی ہے اور ان کو اس سے راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے.
اچھی چیز ہے۔ انجینئرنگ ایک علم ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، انسانی سماج کو اس سے نفع ہوتا ہے، انسانی سماج بہت سی سہولتیں پا لیتی ہیں، بہت سے خساروں سے بچ جاتی ہے، نقصانات سے بچ جاتا ہے انسانی سماج۔ اس لیے یہ سب علوم ہیں، سائنس بھی علم ہے، ٹیکنالوجی بھی علم ہے، انجینئرنگ بھی علم ہے، میڈیسن بھی علم ہے، میتھس بھی علم ہے، جغرافیہ بھی علم ہے، ساری چیزیں علم ہیں، اور ان سب کی انسانی سماج کو ضرورت بھی ہے، اور ان کے فوائد بھی ہیں، اور دو طرح کے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے جاننے والے سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسری یہ کہ اس کا جاننے والا خود اس کے ذریعے سے اپنی معیشت کو درست کرتا ہے اور اپنی روزی روٹی کو مضبوط کرتا ہے۔ تو دوہرا فائدہ ہے، کام کی چیز ہے، اس کام کی چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی کو عقل ہی نہ ہو تو ہو سکتا ہے انکار کرے وہ، لیکن کوئی سمجھدار آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سب انسانوں کی ضرورت ہے، مسلمان بھی انسان ہیں، اس لیے مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی ان علوم میں کمال حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ان سب علوم میں جو علم اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کے مقابلے کا کوئی علم نہیں، مقابلے پر آپ نہیں پیش کر سکتے، چاہے کتنا ہی کمال کا بتا سکتے ہیں، کتنی ہی ضرورت کا بتا سکتے ہیں، کتنی ہی منفعت اور فائدے اس میں آپ بتا سکتے ہیں، لیکن بمقابلہ علم آسمانی کے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے تقابل نہ کرو، ضرورت تسلیم ہے، علماء کو بھی تسلیم ہے، قرآن حدیث کے ماہرین کو بھی تسلیم ہے، اللہ کو بھی تسلیم ہے، رسول اللہ کو بھی تسلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو انکار نہیں، مگر اس حد تک ہی مانا جائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا کہ علم دین کی اس کے مقابلے میں کوئی خاص اہمیت نہیں، اور علم دین تو شدھ بدھ کوئی بھی جان لے، بس اتنا کافی ہے، اس کے لیے ایکسپرٹ لوگوں کو، ماہرین کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ نظریہ ہے تو وہ بے دین ہے، ملحد ہے، وہ قرآن حدیث سے بالکل ناواقف ہے، وہ اسلام کی روح تک کو نہیں جانتا، وہ رسمی قسم کا مسلمان ہے، حقیقت میں اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی اس کو۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ماہرین کتاب و سنت کی ہر دور میں، ہر علاقے میں ضرورت نہیں ہے، اور جس جگہ یہ ضرورت پوری کی جاتی ہے ان مراکز علم، مدارس دینیہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے تو یا تو دماغی معذور ہے یا پھر ملحد قسم کا انسان ہے، جیسے ابھی قریب زمانے میں ایک ملحد مر کے خدا جانے کہاں گیا، ایسے ملحد یعنی۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے خیالات و نظریات کو درست کرنا چاہیے، اور علم دین کے مراکز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور علم دین کے حاملین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ہر خاندان بقدر ضرورت اپنے خاندان میں علم دین کے حاملین کو تیار کرے، اور صرف اس لیے تیار کرے کہ وہ اس کے ذریعے سے نبی کے مشن کو برقرار رکھے گا، وہ اس کے ذریعے سے دین اسلام اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے گا۔ آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے بعد آئے دن صبح و شام بھی کہہ سکتے ہیں آپ، نیا نظریہ اسلام کا سامنے آ رہا ہے، جزوی طور پر کسی مسئلے کے سلسلے میں، کلی طور پر پورے اسلام کے سلسلے میں، اور دشمنان اسلام کے تیار کردہ
ایک مصنوعی اسلام ہے، لبرل اسلام ہے، اور امریکن دماغ کے سانچے میں ڈھلا ہوا اسلام ہے۔ اس اسلام کے تربیت یافتہ لوگ امریکہ کی مدد سے اور امریکہ کی حکم پر اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی مدد سے آج میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو آگے بڑھاؤ، یہ ہمارے تیار کیے ہوئے علماء ہیں، ان کو آگے بڑھاؤ۔ اس لیے نام تو مثال کے طور پر پاکستان کا ہے، لیکن یہاں پاکستان کی میڈیا میں بیٹھے ہوئے غداران اسلام کے نام پر امریکہ کے سکھائے ہوئے دین کو سیکھ کر تعلیم یافتہ طبقے کو گمراہ کرنے کا کام صبح و شام کر رہے ہیں۔ اگر مدارس دینیہ اسلامیہ بر صغیر میں موجود نہ ہوتے اور وہاں حفاظت قرآن و حدیث کا کام نہ ہوتا، اور وہاں علم العقیدہ، علم الفقہ اور علم الاحسان کی حفاظت کی محنتیں نہ ہوتی اسی شکل میں جس شکل میں نبی کے زمانے سے چلی ہیں، تو آج یہ متجددین یعنی لبرل اسلام کے داعی ایک مسلمان کو باقی نہ رکھتے، سب کو زہر کھلا کے زخمی کر دیتے، سب کو برباد کر دیتے۔ بہت لوگ ہو رہے ہیں برباد، لیکن پھر بھی رکے ہوئے ہیں بہت سے مسلمان، کیونکہ یہ علماء بتا رہے ہیں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ ایسے لوگ عرب ملکوں سے حکومت کی پشت پناہی سے اس دین کی دعوت دے رہے ہیں جو نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، نہ تبع تابعین کے دور میں تھا، نہ فقہا کے زمانے میں، نہ محدثین کے زمانے میں، کسی دور میں نہیں تھا، جس کی پیشین گوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے دعات پیدا ہو جائیں گے، ایسے داعی پیدا ہو جائیں گے، یأتونکم بأحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی حدیثیں اور ایسی باتیں تمہارے سامنے اسلام کے نام سے لائیں گے کہ تمہارے اسلاف میں کسی نے سنا تک بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی اسلام میں ہے، اور فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، اور فلاں حدیث کا یہ مطلب ہے۔ ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے کبھی سنا ہوگا اور تمہارے اسلاف نے بھی نہیں سنا ہوگا، ایسی باتیں قرآن حدیث کے نام سے تمہارے سامنے لائیں گے۔ یہ تو حضور نے پیشین گوئی فرمائی جو غلط نہیں ہو سکتی، کمپلسری وجود میں آنا ضروری ہے۔ لیکن ایسے وقت ایمان کے قدردانوں کو ہدایت کیا کی نبی نے؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو۔ لا يفتنونکم ولا یضلونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کنفیوز کر دیں، اب پھر تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیں اور ہٹا دیں۔ تو امت کی سب سے بڑی ضرورت ہر علاقے میں، ہر زمانے میں بقدر ضرورت علم دین کے ماہرین کا موجود ہونا اور امت کا ان سے جڑے ہوئے ہونا اور وابستہ ہونا، یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر اس ضرورت کو ہم نہیں مانتے تو ہماری ہدایت پر قائم رہنے کی کوئی ضمانت نہیں، چاہے کتنے ہی نیک ہوں ہم، چاہے کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ ہماری ہدایت اس وقت تک ممکن نہیں جب مراکز ہدایت سے ہم جڑے نہ رہیں، اور مرکز ہدایت علم کا مرکز ہے، اور اس کو اس دور میں مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے جڑے ہوئے نہیں ہے تو ہدایت کی کوئی ضمانت نہیں۔ عالم وہ جس کو میں نے بتایا 5 علوم پر جس کو در کو کمال حاصل ہے، واعظ نہیں، واعظ تو ماشاءاللہ بہت ہے، ایک سے ایک، میں نے شروع میں بتایا آپ کو 3 گھنٹے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو حقیقی داعی نہیں کہا جا سکتا، اسے لغتاً داعی کہا جا سکتا ہے۔
حقیقی داعی وہ ہے جو عالم ربانی ہے اور نبی والا علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، سلف کے افکار کی روشنی میں، امت کے اجماع کی روشنی میں پہنچاتا ہے، وہی عالم ہے۔ وہیں سے آپ کو ہدایت ملے گی، اور باقی سب تو اپنی اپنی سمجھ سے بولنے والے لوگ ہیں، جس کو یہ سمجھ میں آیا یہ بول رہا ہے، اس کو وہ سمجھ میں آیا وہ بول رہا ہے، پابند نہیں ہے بولنے کا، پابند ہو کر بولے، علم کا اور عالم کا پابند ہو کر بولے۔ ہر عالم بھی پابند ہے عالم کا، ایسا نہیں ہے کہ اگر عالم ہو جائے تو وہ آزاد ہے جو چاہے بولے، عالم بھی پابند ہے عالم کا۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ علماء بھی کسی چیز کا فیصلہ تنہا نہیں کر سکتے، تنہا فیصلہ کرنا نبی کی شان ہے، تنہا نہیں کر سکتے، صحابہ بھی نہیں کر سکتے تنہا فیصلہ، اس لیے صحابہ کا بھی اجماع لیا جاتا ہے، تفردات نہیں لیے جاتے ہیں۔ تو پھر بعد والوں کا کیا بساط ہے، اور بعد والوں کا کیا مقام ہے، اور 1400 سال بعد والوں کا کیا مقام ہے کہ وہ جو بول دیں ان کے بولنے سے دین ہو جائے؟ کوئی مقام نہیں۔ اس لیے جب کوئی اہم مسئلہ، کوئی بات طے ہونی ہوتی ہے اور پہلے سے موجود نہیں ہے، یا پہلے سے موجود ہے لیکن اس کی تشریح کی ضرورت ہے، تو علماء کی ایک بڑی جماعت مل کر کہے کہ یہ مطلب ہے، تب تو مانا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں اجماع امت، اسی کو حضور نے جماعت کہا، اہل السنت والجماعت۔ افراد کی کہی ہوئی باتوں کا اعتبار نہیں۔ اس امت کی خوبی یہ ہے، علماء کا کمال یہ ہے، اپنا پیر ہے، مرشد ہے، عقیدت سے اس کے قدم چوم رہے ہیں، لیکن شریعت میں اگر اس نے کوئی بات سلف سے ہٹ کر کہہ دی تو نہیں حضرت، یہ قابل قبول نہیں ہے، ہم نہیں تسلیم کریں گے اس کو۔ یہ علماء اہل حق کا کمال ہے، یہ علم کی حفاظت ہے، یہ خدا کو جواب دینے کا احساس ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ہندوستان کے علماء میں تاریخ ہند بتاتی ہے کہ اپنے دور کے چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ بعض تحقیقات ان کی اہل السنت والجماعت سے ہٹ گئی تھی۔ بڑے علماء جب تحقیق کرتے ہیں تو کوئی بات ان کی سمجھ میں ایسی آتی ہے کہ وہ اسی کو حق سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس گئے کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور روحانی طور پر کچھ اپنی باطن کی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہوں، علم تو بہت تھا ان کے پاس، حضرت نے فرمایا کہ اپنی کتابوں میں جتنے مقامات پر آپ سلف سے ہٹ گئے ہیں ان سارے مقامات کو رجوع کر کے اعلان عام کرنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بیعت بھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ندوۃ المصنفین جیسے تحقیقی ادارے کا جو منتھلی میگزین تھا برہان، اس کے ایڈیٹوریل میں علامہ سید سلیمان ندوی نے کئی مہینے تک مسلسل اپنی غلطیوں کی خود نشاندہی کر کے اس کو کہا کہ میں اس کو واپس لے لیتا ہوں اور یہ اب میری رائے نہیں ہے، میری کتابوں میں ہے تو اس کو آپ لوگ وضع کر دیں، ختم کر دیں۔ علل اعلان پورے ملک میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ کئی ان کے ساتھی علماء نے ان کو طعنے دیے، لیکن انہوں نے کہا مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ علم نبی کا بار امانت ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو حق پیچھے سے چلا آ رہا ہے، غلطی ہوئی ہے، غلطی سے رجوع کرنا ہی عالم کی شان ہے، رجوع کر لیا۔ جس نے اتنے بڑے علامہ کو حق کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کیا تھا، اس کو خود اپنے بارے میں بھی احساس ہوا۔ 1000 کتابوں کے مصنف تھے، بڑے بڑے علماء کو بلا کر ہندوستان سے 3 بڑے چوٹی کے علماء کو بلا کر اپنے جیب سے تنخواہ دے کر ان کے ذمے یہ کام کیا
کہ میری کتابیں 5 صفحے کی ہوں یا 10 جلدوں کی، ہر کتاب کو تنقیدی نظر سے مطالعہ کرو، اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم نشاندہی کر کے مجھے بتاؤ، میں غور کروں گا، اور اگر یہ غلطی ہے تو میں اس کو بدل دوں گا۔ غلطیاں تو شاید و باید اکا دکا نکلا 1000 کتابوں میں، کیونکہ وہ خود بڑے محقق عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، لیکن کئی جگہوں پر انہوں نے بتایا کہ ایسا لکھنے کے بجائے ایسا لکھیں، اس سے پڑھنے والے کو غلط فہمی ہوگی، ایسا لکھنے کے بجائے ایسا لکھنا مناسب ہے۔ صرف عبارات کو بدلنے کی سفارشیں کرتے رہے وہ لوگ۔ باقاعدہ خانقاہ سے نکلنے والا منتھلی آرگن النور میں حضرت ترجیح الراجح کے نام سے رجوع کرتے رہے، مہینوں رجوع کرتے رہے کہ یہ عبارت بدل کر یہ عبارت کر دی ہے میں نے، یہ عبارت بدل کر یہ عبارت کر دی، یہ الفاظ نکال دی، یہ الفاظ اب آپ لوگ بھی اپنی کتابوں میں درست کر لیجئے، میں ذمہ دار نہیں اس کے بعد۔ پھر وہ پوری کتاب بھی الگ سے چھپا کر شائع کر دی تاکہ اللہ کے سامنے پکڑے نہ جائے۔ اس کو عالم کہتے ہیں، جس کو خوف خدا ایک ایک اپنے بول کو تولنے کا حکم دیتا ہے، جس کا خوف خدا اپنے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ پر 100 مرتبہ نظر کر لینے کا حکم دیتا ہے کہ کہیں یہ امت کی گمراہی کا سبب نہ ہو جائے، کہیں یہ اللہ کے سامنے میرے جہنم میں چلے جانے کا سبب نہ ہو جائے۔ کوئی عالم بننا کھیل ہے کیا؟ عالم بننا، سند لینا تو آسان ہے، عالم بننا کھیل نہیں ہے۔ عالم بننا بڑی ذمہ داری کو سر پہ لینا ہے۔ اس لیے مدارس کے شروع ہونے کا یہ زمانہ ہے، اور دینی مدرسوں کے آغاز رمضان کے بعد ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ سے یہ خواہش ہے اور ان سے یہ ادباً گزارش ہے، ہر خاندان اپنے گھر میں ایک عالم دین کم از کم تیار کرو، ایک عالم دین تیار کرو۔ اپنے خاندان کی تو ہدایت کر لے، وہ اپنے خاندان کے لیے تو کچھ رہنمائی کا سبب بن جائے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ روزی روٹی سے نہ گھبراؤ، آپ کا ڈاکٹر بچہ، آپ کا انجینئر بچہ بے شک بہت کما سکتا ہے، ضروری تو وہ بھی نہیں ہے، ہر ڈاکٹر امیر نہیں ہے، ہر انجینئر مالدار نہیں ہے۔ کتنے انجینئرز ہیں جو شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے، اور کتنے انجینئر ہیں جن کی ابھی اپنی موٹر سائیکل بھی درست کرانے کی آمدنی نہیں۔ کتنے ڈاکٹر ہیں جو ہائی فائی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، اور ان سے بھی اچھے پڑھے ہوئے کتنے ڈاکٹر ہیں ابھی تک ان کے پاس 4 ویلر میں بیٹھنے کی سکت بھی نہیں۔ کیا ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی کہ اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ پڑھتے ہی بہت بڑا دولت مند ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہاں 100% صحیح ہے؟ کیا مشاہدہ ایسا دکھا رہا ہے؟ کیا تجربہ اس کو حقیقت بتاتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا ہم۔ کتنے بچے نوکری کے لیے پریشان ہیں، کتنے لوگوں کی حالت خراب ہے شرمندگی سے، کتنے لوگ ہیں؟ کوئی گارنٹی ہے کیا؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے روزی۔ ایک ڈاکٹر کو مالدار بنائے گا، ایک ڈاکٹر کو غریب رکھے گا، ایک انجینئر کو مالدار بنائے گا، ایک انجینئر کو غریب رکھے گا۔ سماج کے کسی بھی طبقے میں، کسی بھی لائن میں آپ نظر ڈال کے دیکھو، دونوں قسم کے لوگ ملیں گے، ایک ہی قسم کے کہیں نہیں ملیں گے، دونوں قسم کے ملیں گے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے۔ ہر کیٹیگری میں دیکھ لو، جتنی بھی مال کی لائنیں ہیں ان میں دیکھ لو، جتنی بھی ڈگریاں ہیں ان میں دیکھ لو، سب کا مقدر روزی میں یکساں نہیں ہے۔ کوئی بے حساب کما رہا ہے، کہاں رکھوں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور کوئی اسی لائن کا اس سے اچھا قابل، اس کی آمدنی اتنی بھی نہیں ہے کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آنکھیں نہیں دیکھ رہی اپنے سماج میں؟ پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ علم دین پڑھے گا تو بیچارہ محتاج غریب ہو جائے گا، اور دنیا پڑھے گا تو انشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزارے گا؟ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو دین کے راستے سے، علم کے راستے سے بچوں کو روکنے کا ہم سبب بن رہے ہیں۔
یہ جھوٹ بول کر، یہ حقیقت نہیں ہے، واقعات کی دنیا میں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ 100% کا جھوٹ ہے کہ یہ ڈگری سے غریب نہیں رہے گا اور اس ڈگری سے غریب نہیں رہے گا اور اس ڈگری سے غریب نہیں رہے گا۔ جو سمجھ کر پڑھیں، کسی کو ملا ہے کس کو نہیں ملا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ڈگریوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ملکوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ پھر کیسے سمجھ لیا کہ حافظ عالم بنے گا تو محتاج رہے گا، ڈاکٹر انجینئر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا تو بہت کمائے گا؟ کیسے سمجھ لیا؟ اس جھوٹ کو لوگوں نے کیسے یقین کر لیا؟ اب علماء میں بھی بعض غریب ہیں، بعض امیر ہیں، تو وہ ہر لائن میں ہے تو اس لائن میں بھی ہوں گے، بعض علماء غریب ہوں گے، بعض امیر ہوں گے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو رات کو چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں تھا، اور سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام نہ صرف انسانوں کے بلکہ پرندوں کے، چوپایوں کے، جنات کے، چیزوں کی، ہواؤں پر، ہر چیز پر قادر حاکم بادشاہ بنے۔ وہ بھی ایک نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ نبی بنایا، یہ بھی ایک نبی ہے جن کو اللہ رب العزت نے غریب نبی بنایا۔ روزی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چاہنے والے عطا فرمائے جنہوں نے اپنی دولتیں کما کما کر ان کے ابرو چشم کے اشارے پر لٹا دی۔ ایسے اللہ نے امتی دی ان کو، جہاں ضرورت ہوئی، جہاد میں ضرورت ہوئی، غریب کو ضرورت ہوئی، محتاج کے لیے ضرورت ہوئی، جہاں ضرورت ہوئی وہاں انہوں نے اپنی کمائیاں لگا دی۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو کوئی مدد کرے تو چولہا جلتا نہیں تو فاقہ۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ پورے مدینے والوں کی دعوت کر سکتے تھے۔ صحابہ میں بھی امیر تھے، غریب تھے، فقہا میں بھی امیر تھے، غریب تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تجارت تھی ٹیکسٹائل کی اور خوب کمائی تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عید کا چاند نظر آ گیا تو گھر میں کل پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فقہا میں بھی امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، محدثین میں امیر ہیں، غریب ہیں۔ قاضی ہبت اللہ ابن مبارک عظیم محدث ہیں، کوئی ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آتا تو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، تھوڑا سا اٹھ کے گھٹنوں پہ ہاتھ ملاتے تھے اور معذرت کرتے تھے کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں سیدھا کھڑا ہو جاؤں تو سطر چھپ جائے، اور پھر حدیث پڑھا کے بھیج دیتے تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ غریب تو ہوں لیکن اتنا بے حیا نہیں کہ حدیث بیچ کے پیسے کھاؤں۔ اور اس کے مقابلے میں سیدنا امام بخاری کا کاروبار زوروں پر تھا، روز روز ان کی مزاربت کی تجارت سے پیسہ آتا رہتا تھا، مال آتا رہتا تھا، جاتا رہتا تھا، آتا رہتا تھا، جاتا رہتا تھا۔ میرے عزیزو دوستو، سچائی یہ ہے کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ وہ ہر طبقے میں آپ کو ملیں گے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مولویوں ہی میں ملیں گے، ہر طبقے میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بستیوں میں سے، اپنے گھروں میں سے علماء تیار کریں، یہاں سے وہاں سے بلا کے عالم کو مسجد میں رکھ لینا، کام اس سے بھی چل جائے گا، لیکن آپ کی کیا محتاجی ہے کہ آپ کے پاس عالم نہیں ہے، آپ کے گھر میں عالم نہیں ہے، آپ کی کیا محتاجی ہے؟ کیوں ایسی محتاجی ہے؟ کم سے کم 10% مسلمان بچے علم دین حاصل کرنا چاہیے، لیکن حکومت کی کمیشنوں کی رپورٹ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر دینی مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد 3% سے زیادہ نہیں ہے،
اور لاک ڈاؤن کے بعد سے اس میں بھی گراوٹ آئی ہے. اب تو 2% سے بھی زیادہ مسلم بچے دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور ضرورت ہے کم سے کم 10% علماء کی، کہ 10% مسلمان علماء ہوں. یہ ضرورت ہے. وہاں تک کب جائیں گے؟ ابھی ہم 2-3-4% کی بھی ہمت کر لیں تو بڑی بات ہے، مگر کرو اور قدر کی نظر سے دیکھو اور عزت دو، اور چھوٹے بن کر علماء کے پابند فرمان رہو، ان سے کتاب و سنت کی روشنی حاصل کرو، اور اسی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنی آخرت کا سفر طے کرو. خود غرضی سے، خود رائی سے، خوش فہمی سے اور منچوں دیگرے نیست کے دھوکے سے اپنے کو بچاؤ. ہر عامی کو عالم کا پابند رہنا ضروری ہے، نہیں تو اس کی ہدایت کی کوئی ضمانت نہیں. اور علماء کو بڑے علماء کا پابند رہنا ضروری ہے، نہیں تو ان کی بھی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں. اس وجہ سے علماء تیار کیجئے، اچھے لوگ، مالدار لوگ، اپنے ذہین بچوں کو، اپنے انٹیلیجنٹ اولاد کو دین میں لاؤ، تاکہ دین کو وہ اسی بصیرت سے سمجھ سکیں اور اسی روشنی میں اللہ کے دین کی وہ حفاظت کر سکیں. جتنا ذہین ہوگا اتنا کتاب و سنت کو سمجھے گا، جیسے سائنس کو سمجھ رہا ہے، جیسے دنیا کے علوم کو سمجھ رہا ہے، اور اس میں کمال حاصل کر رہا ہے. اگر یہ دین میں ہو تو قرآن حدیث کو بھی اسی اعتبار سے سمجھے گا، اور اتنا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت کو نفع پہنچائے گا. تو مدارس میں طلباء صرف محتاج مسلمانوں کے جائیں، اس نظریے کو ختم کر کے متمول مسلمانوں کو بھی اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے. آج سماج کے دولت مند طبقے میں علماء کی تعداد نہ کے درجے میں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ان غریبوں ہی میں سے اٹھا کر کے ایسے ایسے علماء تیار کر دیے کہ عالم کو سنبھال رہے ہیں. یہ اللہ کے قدرت کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بندوں کا کیا کمال. اس لیے مدارس کے آغاز ہونے کے اس موقع پر میں نے اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی اور توجہ دلائی کہ اپنے بچوں کو، اچھے گھرانے والے بھی اپنے بچوں میں سے ایک آدھ کو ضرور عالم دین بنانے، حافظ قرآن بنانے کا ارادہ کیجیے. حافظ قرآن بننا ایک شرف ہے، لیکن عالم دین بننا خاندان اور قوم کے لیے رہنمائی کا سبب ہے. یہ اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم کام ہے. بہت سے لوگوں کو بچوں کو حافظ بنا لیں گے، جنت میں لے کے جاتا اور بخشا دیتا، اس وجہ سے حافظ بنا دینا ہے. اور پھر وہ حافظ بھی ہو کر چونکہ دین سے واقف نہیں ہے، اس وجہ سے حافظ بھی ہو کر حفاظ کے لیے ننگ و عار بن جاتا ہے. اس لیے علم دین کی طرف توجہ دیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین.